الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اسلامی پاکیزہ شریعت میں جن صفات کی مذمت اور برائی آئی ہے ان میں سے ایک صفت عجلت اور جلد بازی ہے۔ عجلت اور جلد بازی کا مفہوم لغت کے ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ وقت ہونے سے پہلے کسی چیز کو کرنے کی خواہش، کسی چیز کا مطالبہ اپنے وقت سے پہلے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے العجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی شیطان کی جانب سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیں تاکہ جلد سے جلد قرآن پاک آپ پڑھ لیں۔ آرام سے، توقف کے ساتھ، ٹھہر کر قرآن پاک آپ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن پاک تھا۔ آپ قرآن پاک کا ادب اور قرآن پاک کا اخلاق اپنی زندگی میں اپناتے تھے اور اپنی امت کو بھی اسی کی ہدایت اور رہنمائی کرتے تھے۔ آپ جلد بازی سے کام لینے والے افراد میں سے نہیں تھے۔ آپ توقف فرماتے تھے، ٹھہرتے تھے، آہستہ روی کے ساتھ غور و فکر کرتے تھے اور پھر کوئی فیصلہ کرتے تھے۔ آپ نے اپنی امت کو رہنمائی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، ٹھہرنا، توقف کرنا، آہستہ روی کے ساتھ غور و فکر کرنا، یہ اللہ کی جانب سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اس حدیث کو امام ابو یعلا رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں 4256 نمبر پر روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے سلسلہ صحیحہ 1795 نمبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ آپ اسی طرح صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے بارے میں جلد بازی کے ساتھ کوئی فیصلہ نہ کیجئے۔ جس دن یہ وہ لوگ وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی جب قیامت کا دن آئے گا تو انہیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں گویا چند ساعت ہی رکے ہیں، ایک ساعت ہی یا کچھ ساعتیں ہی دنیا میں انہوں نے گزاری ہیں۔ یہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا، بلاغ پہنچا دینا، اور ہلاکت تو انہی لوگوں کا انجام ہے جو فاسق ہوتے ہیں، جو اطاعت و فرما برداری سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے اس حکم کی اور جلد بازی نہ کرنے کی اپنی زندگی میں پابندی فرمائی، اور امت کے لیے آپ اس میں سب سے اعلیٰ اور بہترین نمونہ ہیں۔ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی میں احد سے بھی شدید ترین کوئی دن آیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری قوم سے جو مصیبت پہنچی اس میں سے سب سے شدید مصیبت اس دن تھی جب عقبہ والا دن تھا، جب میں نے خود کو ابن عبد یالیل ابن عبد کلال
کے سامنے پیش کیا اور میں نے اس سے جو چاہا تھا اس نے وہ بات قبول نہیں کی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سردار کو اسلام کی دعوت پیش کی اور اس نے آپ کی دعوت کو رد کر دیا، قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا، غمزدہ تھا، اپنے رخ پہ چلا جا رہا تھا۔ مجھے ہوش تب آیا جب میں قرن الثعالب نامی مقام پہ پہنچ گیا۔ میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھے سایہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے دیکھا اس میں جبریل علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ بات سن لی ہے جو آپ نے اپنی قوم سے کہی، اور وہ بات بھی سن لی ہے جو آپ کی قوم کا جواب تھا۔ آپ کی دعوت بھی سنی گئی اور آپ کی قوم کا رد عمل بھی دیکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجا ہے کہ آپ ان کے سلسلے میں جو چاہیں حکم فرمائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر پہاڑ کے فرشتے نے مجھے آواز دی، مجھ سے سلام کیا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی قوم سے جو کچھ کہا اسے اللہ نے سن لیا ہے، اور آپ کی قوم کا کیا جواب تھا وہ بھی اللہ نے سن لیا ہے۔ میں پہاڑ کا فرشتہ آیا ہوں، مجھے آپ کے رب نے بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہیں ان لوگوں کے بارے میں حکم دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے کسی طرح کی جلد بازی کا معاملہ نہیں کیا، جبکہ پہاڑ کے فرشتے نے کہا آپ جو چاہیں کہیں، اگر آپ یہ چاہیں گے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان یہاں کے لوگوں کو پیس دوں تو میں ایسا کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر کے ساتھ جلد بازی سے دور رہتے ہوئے، آپ نے صبر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کی پشت سے، انہی کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کریں گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 1795 نمبر پر ہے۔ یہ تو رہا کہ بعض وہ معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کو جلد بازی سے دور رہنا چاہیے، لیکن خیر کے معاملات میں، نیکی کے معاملات میں جلد بازی کرنا اور جو موقع ہاتھ لگ جائے اسے موقع ضائع ہونے سے بچانا، یہ قابل تعریف ہے، قابل مذمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور جلد بازی کرو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے میں اور اس جنت کو حاصل کرنے میں جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے، اور جس کو اللہ نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے طور کی پہاڑی پر بلایا تو جلدی سے پہنچ گئے اور فرمایا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور اے اللہ میں جلد سے جلد تیرے پاس پہنچ گیا تاکہ تیری رضا پا جاؤں، تاکہ تو خوش ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التؤدۃ فی کل شیء الا فی عمل الآخرہ، کہ تمام چیزوں میں آہستہ روی اپنائی جائے گی، توقف کیا جائے گا، البتہ جب آخرت کا عمل ہو تو وہاں توقف نہیں کیا جائے گا، وہاں جلد سے جلد وہ کام کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد میں 4810 نمبر پر ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے سلسلہ صحیحہ 1794 نمبر۔ اس لیے کہ جو جلد بازی قابل مذمت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی غور و فکر کیے بغیر، مشورہ کیے بغیر، استخارہ کیے بغیر قطعی طور پر کوئی فیصلہ کر لے۔ اسی لیے امام ابو حاتم البستی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عجلت یہ ہے، جلد بازی یہ ہے
کہ آدمی علم سے پہلے بات کرنے لگے، جاننے سے پہلے بولنے لگے، سمجھنے سے پہلے جواب دینے لگے، آزمانے سے پہلے تعریف کرنا شروع کر دے۔ ایک بار کسی کی تعریف کر چکے، اس کے بعد پھر اس کی برائی کرنے لگ جائے۔ جلد بازی کا انجام ہمیشہ ندامت اور شرمندگی ہوتا ہے، اور جلد بازی سے دور رہنے میں ہی سلامتی ہے۔ اور اسی لیے عرب کے لوگ جلد بازی کو الندامات کا نام دیتے تھے کہ تمام شرمندگیوں کی جڑ ہے، اور یہیں سے شرمندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ جلد بازی کی بعض مثالیں جن میں لوگ پڑ جاتے ہیں، اس میں سے ہے بد دعا کرنے میں جلد بازی۔ بہت سے لوگ اپنے بال بچوں پر، اپنے مال پر، اپنی اولاد پر جب غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو بد دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ آدمی بد دعا بھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ کرتا ہے جیسے بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان نہایت جلد باز ہے۔ تو گویا بد دعا کرنے میں جلد بازی یہ قابل مذمت ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعة یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم۔ خود پر بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو، اپنے مال پر بد دعا نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گھڑی میں تم یہ بد دعا کر رہے ہو جب اللہ سے جو چیز بھی مانگی جاتی ہے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 3009 نمبر پر موجود ہے۔ بہت سارے لوگوں کی مصیبت کا سبب، بہت ساری بیماریوں کا سبب، اولاد کے بگاڑ کا سبب شاید یہ بھی ہو کہ بہت سارے لوگ جلد بازی میں ان پر بد دعا کر لیتے ہیں، اور ایسے وقت میں شاید وہ بد دعا ہو جاتی ہے جب قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے مال پر، خود اپنی ذات پر، اپنی بیوی بچوں پر بد دعا کرنے سے، بد دعا کرنے میں جلد بازی کرنے سے بچیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعائیں کریں۔ بد دعا نہ کریں، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی درستی کے لیے، ان میں برکت کے لیے، ان میں خیر کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ اسی طرح سے جلد بازی جو قابل مذمت ہے، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی دعا کے معاملے میں جلد بازی کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل فیقول قد دعوت ربی فلم یستجب لی، کہ تمہاری دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک تم جلد بازی سے کام نہ لو، اور یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ میں اپنے رب سے کب سے دعا مانگ رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو آپ جب جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو پھر یہ قبولیت میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 6340 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2735 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے مذموم جلد بازی میں سے یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ صلاۃ کی ادائیگی میں جلد بازی کرتے ہیں، نہ رکوع مکمل کرتے ہیں، نہ سجدہ مکمل کرتے ہیں، نہ اطمینان کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے سامنے صلاۃ ادا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس پھر سے صلاۃ ادا کرو کیونکہ تم نے صلاۃ ادا ہی نہیں کی تھی۔ یہ آپ نے 3 بار فرمایا، یعنی 3 بار اسے لوٹا دیا۔ وہ صلاۃ پڑھ کے آتا، آپ لوٹا دیتے، وہ صلاۃ پڑھ کے آتا، آپ لوٹا دیتے۔ پھر آپ نے اسے صلاۃ کی تعلیم دی اور آپ نے کہا کہ جب صلاۃ کے لیے کھڑا ہونا چاہو، صلاۃ ادا کرنے کی جب نیت کرو، ارادہ کرو، تو پوری طرح سے مکمل وضو کرو، پھر قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو، اللہ اکبر کہو، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو میسر کیا ہو قرآن میں سے تلاوت کرو، پھر رکوع میں جاؤ اور اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر رکوع سے اٹھو یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں تمہیں اطمینان ہو جائے۔ تو ہر رکن کو اطمینان سے ادائیگی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ یہ حدیث آپ دیکھیے
صحیح بخاری میں آپ کو 757 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 397 نمبر پر ملے گی۔ آج آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جلد بازی کی وجہ سے شرمندگی میں انہیں مبتلا ہونا پڑتا ہے، جبکہ شرمندہ ہونے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت، یعنی جب آپ نے جلد بازی میں ایک عمل انجام دے لیا، بعد میں پچھتانے اور ندامت اور شرمندگی اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو طلاق دے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد پورا خاندان بکھر جاتا ہے، بچے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ غم، فکر، ٹینشن اور نہ جانے کیا کیا مصائب اس کے بعد آ جاتے ہیں، لیکن جلد بازی کا یہ سارا نتیجہ ہوتا ہے کہ جلد بازی میں طلاق دے بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح سے بری مذموم جلد بازی میں سے ڈرائیونگ بھی ہے۔ ایک آدمی جب گاڑی چلا رہا ہو اس وقت جلد بازی سے کام نہ لے، اطمینان سے گاڑی چلائے۔ کتنے حوادث، ایکسیڈنٹس کا سبب یہی ہے، کتنی جانیں برباد ہوتی ہیں اور کتنے لوگ معذور ہو جاتے ہیں اور کتنے مصائب اور مشکلات اس کی وجہ سے آتی ہیں۔ اسی طرح سے جلد بازی کی ایک بری صورت یہ ہے کہ آدمی رزق کے طلب میں جلد بازی کرے۔ اللہ نے آپ کے لیے جو رزق مقدر کیا ہے وہ آپ کے ملنے والا ہے، اس کی وجہ سے ناجائز طریقے نہ اپنائیں، حرام صورتیں نہ اپنائیں، غیر قانونی راستے نہ اپنائیں کہ جس کی وجہ سے آپ جلد سے جلد رزق حاصل کرنے کا اور بڑا آدمی بننا چاہیں اور مالدار اور دولت مند بننا چاہیں۔ اس سلسلے میں یہ حدیث دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حلیۃ الاولیاء میں اسے ابو نعیم نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح الجامع صغیر میں 2085 نمبر پر یہ روایت ہے۔ آپ نے فرمایا، ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل اجلها واستستوعب رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب ولا يحملن احدکم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصیہ فإن اللہ تعالی لا ينال ما عنده الا بطاعته، کہ جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کسی انسان کی اس وقت تک وفات نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنی مدت نہ پوری کر لے اور جب تک کہ وہ اپنا رزق پوری طرح سے حاصل نہ کر لے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو اور اللہ سے رزق کے مطالبے میں صحیح رویہ اختیار کرو۔ رزق تاخیر سے آنے کی بنا پر ایسا نہ کرو کہ اللہ کی نافرمانی کے ذریعے اللہ سے رزق مانگنے لگو، اللہ سے رزق طلب کرنے لگو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سے اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی اطاعت کر کے حاصل کرو، اس کی نافرمانی کر کے تم حاصل نہیں کر سکتے۔ ملنے والا وہی ہے جو تمہارے لیے لکھا ہوا ہے۔ اس لیے جلد بازی میں حرام طریقہ نہ اختیار کرو، حلال طریقے سے رزق کو اپناؤ اور حلال طریقے سے روزی کماؤ اور حلال جگہوں پر خرچ کرو۔ بہرحال آج کے درس میں ہم جلد بازی سے متعلق بعض باتیں کہیں۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کے ذریعے مجھے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کے ذریعے مجھے اور آپ کو نفع پہنچائے اور ہر طرح کے شر اور مصیبت سے جو جلد بازی کے نتیجے میں آتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔